جامعہ زندہ باد۔ تسألون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ قابل صدر احترام علماء کرام اور معزز سامعین کرام اور میرے دوستوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری عالم انسانیت پر ضلالت و جہالت اور شرک و کفر کی سیاہ چادر لپٹی ہوئی تھی۔ فضائے کائنات پر نفرت عداوت کی تاریخ گھٹائے چھائے ہوئے تھے۔ ہر طرف عداوت دشمنی کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی جان لینا سرے سے کوئی جرم نہیں رہ گیا تھا۔ بھائی چارگی اور اخوت محبت کے سنہرے اور خوبصورت الفاظ و حروف معاشرے سے بالکل غائب ہو چکے تھے۔ گویا یوں کہا جائے کہ انسانی قلب فیق الحجارت وشد قسوہ کا مصداق بن چکا تھا، اور قرآن شریف کے یہ الفاظ اولئک کالانعام بل ھم اضل ان پر پورے صادق آ رہے تھے، اور پورا معاشرہ بلکہ پوری دنیا اب حیوانیت، درندگی و تباہی و بربادی کے آخری کنار پر پہنچ چکے تھے۔ کمزوروں پر ظلم و ستم کی پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہو جاتی اور انہیں یہ بتایا جاتا کہ اللہ پاک نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی، تو ان کے چہرے پر نحوست اور بدبختی کی سیاہی پھیل جاتی تھی۔ پورا گھر جہنم بن جاتا تھا۔ مارے شرم و حیا کے گھر سے باہر صرف اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ لڑکی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ اپنی اس خفت اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اس بچی کو زندہ درگور یا قتل نہ کر دیتے تھے۔ بعض گھرانوں میں سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ جب لڑکی کی 5-6 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تو سنگ دل باپ اس کو اچھے کپڑے پہنا کر خود بستی سے باہر لے جاتا، جہاں سے وہ پہلے ایک گہرا کھود آتا۔ اس گہرے کے کنارے اس لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا۔ وہ لڑکی چیختی چلاتی باپ سے مدد طلب کرتی، لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے ڈھیلے مار کر مٹی ڈال کر دبا دیتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انہیں اس فعل پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کو فخر سے بیان کرتے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے یا اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور صفا کی درندگی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی بدن سے پیدا ہونے والی، اپنے ہی کوکھ سے جنم لینے والی لخت جگر کو برا سمجھا جائے، اور اس بات پر کوئی شرمندگی اور ندامت محسوس نہ کی جائے کہ اپنا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھود کر اس کو زمین میں دبا دیا جائے۔ تعجب ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، ذرا غور کرو، ایک درندہ صفت جب ایک معصوم بچی کو اس طرح زندہ دفن کرتا رہا ہوگا تو کیا درد و عالم ہوتا ہوگا، رنج و غم کا کس قدر دل کو جلانے والا سما ہوتا ہوگا۔ کیا زمین و آسمان اس منظر کو دیکھ کر پھٹنے پڑے ہوں گے، کیا دیگر حیوانوں کا اس منظر کو دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل نہ دیتا رہا ہوگا، ان کے رونٹے نہ کرے ہو گئے، دیگر حیوانوں کا اس کے دل نہ رو دیتا ہوگا، ان کے دل نہ رو دیتا ہوگا۔ بعض گھرانوں میں سنگ دلی کا یہ عالم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گود میں لے کر روتی ہوئی ایک بچی کو، معصوم بچی کو روتی ہوئی تشریف لائی۔ کبھی اس بچی کو چومتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ اے اللہ کے نبی، جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو میں بیٹی کو منحوس اور ذلیل سمجھتا تھا۔ دیکھیے میری بھتیجی ہے، خدا نے اب مجھے کوئی اولاد نہیں دی ہے، جب آپ نہیں آتے تو وآخر الدعوانا